لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اور آخری جو بات جس کے لیے ہم نے اس پورے قصے کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ کیا ہے؟ وہ مان لیجئے کہ 70,000 جادوگر تھے لیکن قوم 3 لاکھ تھی۔ 70,000 جادوگر مسلمان ہوئے اور 70,000 جادوگروں کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھ کر اسی جگہ پر 3 لاکھ پوری قوم مسلمان ہو گئی ایک ہی وقت میں۔ اب یہاں ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک جو مقابلے پر آئے تھے ان کو ایمان کیوں ملا؟ اس کی 2 وجہ بیان کی۔ تفسیر ابن کثیر میں دوسری ہے اور ایک حضرت شیخ نے بیان کی ہے، اس کا حوالہ نہیں معلوم۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ انہوں نے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ پہلے آپ ڈالیں گے کہ ہم نے ڈالا، یہ کہا تھا۔ وہ آ گئے تھے مقابلے پر بادشاہ سے ڈر کر، فرعون سے ڈر کر۔ وہ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جیسا ہمارے یہاں کے بادشاہ کو پردھان منتری اور کچھ بولتے ہیں شاید۔ وہ قابوس تھا اس زمانے کے، فرعون قابوس نامی تھا، اس سے ڈر کر آ گئے تھے۔ لیکن پیغمبر کا مقابلہ تھا، پیغمبر سے بات چیت کرنے کے لیے احترام کے طور پر، ادب کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت پہلے آپ کریں گے کہ ہم نے کرنا۔ یہ انہوں نے ادب کیا تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو نواز دیا، ایک وجہ یہ۔ اور ہر شیخ نے جو وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ سے ڈر کر تو وہ مقابلے پر آ گئے تھے، لیکن یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم اللہ کے ایک رسول اور پیغمبر کے مقابلے پر جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے لباس میں نہیں جانا چاہیے، پیغمبر کے لباس میں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ظاہری شباہت پیغمبر کی اختیار کی تھی، اللہ نے اس کی برکت سے انہیں ایمان عطا فرما دیا۔ اب یہ ہم نے جو بیان کیا وہ کیوں بیان کیا کہ اگر ظاہری شباہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کسی کو اسلام عطا فرما دے، اگر کوئی مسلمان دیوالی منا لے تو اس کی وجہ سے کفر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اگر ہیپی دیوالی بھی دے دے، دیوالی کی مبارکباد دے دے، اپنے مکانوں کو، اپنے دکانوں کو، اپنے کارخانوں کو، ان کو اگر سجا دے، اس پہ لائٹنگ لگا دے، اس کو سجا دے، تو یہ کفر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم گھنٹی بجاتے تھے، مسلمان نہ ہوتے تو ہمارے یہاں شراب حلال رہتی تھی، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو خنزیر حلال رہتا تھا، خنزیر کھاتے تھے، مسلمان نہ ہوتے تو مرے ہوئے جانور کے کھال اتار کر بریانی پکا کر کھاتے تھے۔ یہ اسلام کی ایسی نعمت اللہ نے دی ہے کہ وہ کیا ملا کہ طیب زندگی مل گئی ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت کا اگر کوئی ناقدری کرے تو اللہ رب العالمین اس کی اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خواب میں کسی کو دیکھا کہ ہولی کے دن وہ پان کھا کر جا رہے تھے، راستے میں گدھا کھڑا ہوا تھا تو اس پر انہوں نے وہ پان کی پیک پھینک دی اور کہا کہ آج تو سب رنگ رہے تو بھی رنگ جا۔ خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں نے جو وہ اس دن ہولی کھیلا تھا نا، ہولی، اس کی وجہ سے جہنم کے عذاب بھگت رہا ہوں۔ جو دیوالی جنہوں نے منایا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں اور ہو سکے تو تنہائی میں کلمہ پڑھیں، اکیلے میں پڑھ لیں۔ اکیلے کے اسلام بھی اس پر گواہی ضرورت نہیں ہے، اکیلے میں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جس نے دیوالی منایا ہے اور تحفتاً لوگوں کو ہیپی دیوالی کہا ہے، ہیپی دیپاولی کہا ہے، اور اپنے دکانوں کو، مکانوں کو، کارخانوں کو اور کاروبار کی جگہوں کو اگر سجایا ہے، وہ توبہ کرے اللہ کے سامنے اور تنہائی کے اندر اللہ پر دوبارہ ایمان لائے۔ اس سے بڑی خطرے کی چیز ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ان کے ساتھ ہولی منانے میں یا دیوالی منانے میں یہ ایک ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا ولن ترضا، قرآن نے لا ترضا نہیں کہا کہ وہ تم سے کسی حال میں راضی نہیں ہوں گے، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کہا ولن ترضا، تم چاہے کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ہرگز ہرگز یہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔
ہرگز خوش ہونے والے نہیں۔ ساری باتیں ہم نے اس لیے بتائی کہ اگر ایک پیغمبر کی کوئی مشاہبت کرے، اختیار کرے، تو اللہ اس کو ایمان دے دے، اور اگر کوئی کفر قوم کی مشاہبت اختیار کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پہ اسلام چھین۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں